علامہ صاحب، ہم نے جس طرح ذکر کیا کہ دورہ رسالت میں بھی بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے دعوے کیے، اور پھر صحابہ کرام کے حیات میں بھی ایسے دعوے سامنے آتے رہے، تو ان کا کیا عمل تھا؟ اس حوالے سے گفتگو۔ جب یہ بات واضح ہو چکی کہ یہ قطعی، یقینی، غیر مبہم، واضح، کلیئر عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، کہ میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں اور نبیوں کا ختم کرنے والا، سلسلہ نبوت ختم۔ جنگ یمامہ، تاریخ میں جنہیں حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اب وہ خلیفہ رسول ہیں، اس شخص نے جس کا نام مسیلمہ، اس کے ساتھ کذاب کا لفظ ایسا لگ گیا ہے کہ وہ ہٹ نہیں سکتا، نام کا حصہ ہے، نام کا حصہ بن گیا۔ کذاب کے معنی نہایت جھوٹا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، حضور کی نبوت کا انکار نہیں کیا، مگر خود کو بھی نبی کہا، ٹھیک، یعنی کہ مجھے بھی مان لیجئے، میں آپ کو مانتا ہوں، آپ مجھے مان لیجئے۔ اگر کوئی گنجائش ہوتی تو بات ہوتی۔ صحابہ کرام سے زیادہ دین کو کون سمجھنے والا تھا؟ انہوں نے نبی پاک سے براہ راست حاصل کیا تھا۔ صدیق اکبر لشکر بھیجتے ہیں، 1200 افراد شہید ہوتے ہیں اس جنگ میں، بڑی سخت جنگ۔ اور یہ بات بھی ناظرین سن لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد پہلا اجماع اسی مسئلے پہ ہوا، کیا بات، سبحان سب اسی پر جمع ہوئے۔ تو صحابہ کے اجماع کا انکار تو ویسے بھی کفر ہے، اور یہ تو قرآن کا بھی انکار ہو رہا ہے، حدیث کا بھی ہو رہا ہے۔ تو جنگ کی گئی، یعنی اس کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بولتا ہے تو بولنے دو، لوگ کہتے رہتے ہیں کیا نہیں، فرق پڑتا ہے، بالکل ہمارا ایمان کا تقاضا کہ ہم نے اس کو جواب دینا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی لوگ آزاد ہیں، اظہار آزادی فریڈم اظہار، آف ایکسپریشن، جی یہ اس کی گنجائش نہیں۔ ہمیں ہمارا دین پابندی افکار سکھاتا ہے، آزادی اظہار سچ کے معاملے میں، یہ نہیں ہے کہ بے لگام جو مرضی کہا جائے۔ آزادی اظہار کا مطلب ہوگا کہ دین کی بات کرنے میں ہمیں کوئی خوف یا وہ نہ ہو، سچی بات کرنے میں۔ لیکن دین کے حوالے سے کوئی ٹکراتی بات، خلاف بات، تو ایک مسلمان کا ذمہ ہے کہ اس کو جواب دے اور اس کے سامنے دیوار بن جائے۔ یہی بات نوجوانوں کو سمجھانی ہے کہ یہ ایمان کے عقائد کے باب میں لچک نہیں ہوتی، فلیکسیبلٹی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں جی ہر ایک کو آزادی، نہیں، عقائد کے معاملے میں پختگی یقینی طور پر ثابت قدمی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، پھر ایک عورت نے دعویٰ کر دیا، اس نے مسیلمہ کو لکھا کہ تو مرد ہے، میں عورت ہوں، تو بھی نبی میں بھی نبی، دونوں شادی کر لیتے ہیں اور اس طرح نبوت کو چلاتے ہیں، یعنی مذاق بنا لیا۔ تو صحابہ کرام نے پہلی مرتبہ اس پر جنگ کر کے امت کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا، بالکل، اس میں کوئی تحمل، برداشت، لچک کی کوئی گنجائش، جیسے آج کل کے زمانے میں ریڈ لائن کہتے ہیں ہماری، آپ اس کو اب ریڈ زون، ریڈ لائن کہہ دیں، یعنی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں پہلے یہ جملہ بول چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو کوئی خطرہ نہیں، کیوں کہ جو بھی اس کے بعد دعویٰ کرے گا مانا نہیں جائے گا، اس کو کوئی تسلیم۔ لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس کو سن کے چپ رہیں؟ نہیں، ہم نے اس کا جواب دینا ہے اور تحفظ کرنا ہے اس عقیدے کا، اس پہ پہرا دینا ہے۔ یہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ نبی کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم اس کے لیے نہیں اٹھیں گے، نہیں کھڑے ہوں گے تو ہم مجرم ہو جائیں گے، اور پھر جو اس عقیدے کے خلاف کرتا ہے وہ ساری امت کو کافر کہتا ہے، کیونکہ اجماع ہے اس پر۔ تو آپ تو، اور جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا یہاں پر، ختم نبوت کا منکر جو مرزا تھا، اس نے تو کہہ دیا جو مجھے نہیں مانتے وہ جانوروں کی اولاد ہیں، یہاں تک تو اس نے لفظ کہے ہیں، اور جو اس نے خرافات کہی ہیں۔ تو قرآن کریم اور احادیث کے بعد کس کی بات ہے؟ کون ہے ایسا شخص
جو اس کے مقابل بات کرے اور اس کو سنا جا سکے، ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نہیں۔ ہوا کیوں یہ؟ اب میں یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، پہلا دور تو ہوا، اس میں ہوتا رہا، اب مسئلہ آ گیا تھا کہ مسلمان دنیا پر چھا گئے ہیں، تعداد میں بھی اور افرادی قوت بھی اور تمام وسائل پر بھی، تو مسلمانوں کو کس طرح کمزور کیا جائے؟ تو ہمیشہ تلاش کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر کی کوئی کمزوری ڈھونڈیں جس سے ان کو الجھا دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے سروے کروائے، برسوں کی محنت کی، تو 2 باتیں نکالیں۔ ان کو 2 باتیں ملی مسلمانوں میں سے، یہ 2 باتیں اگر نکال سکو گے تو ان پر حاوی ہو سکو گے، جب تک یہ 2 باتیں ان میں ہیں تم ان پر کبھی حاوی نہیں ہو سکتے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان میں جذبہ جہاد ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کا جذبہ ہے۔ جو قوم، جو امت موت کو زندگی سمجھتی ہے، اس کو تم کیسے ہراؤ گے؟ ناقابل سب سے زیادہ تسخیر ہے، ڈر تو موت کا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی راہ میں جہاد کو بہت پسند کرتے ہیں اور اس کی تمنا کرتے ہیں۔ بالکل اس طرح۔ دوسری چیز ان میں عشق رسول ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق کرتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہیں، ان کو کسی طرح ان میں سے نکالو۔ چنانچہ اب مسئلہ آ گیا کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ کمزوری کیا ہے، کیسے نکالی جائے گی؟ انہوں نے کہا یہ نکالنے کے لیے دیکھو، معلوم کرو، تو پتہ چلا کہ یہ کام علماء اور پیر کر سکتے ہیں، وہی بتائیں گے کہ ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علماء اور پیروں کی کمزوری کیا ہے؟ ان کا پیسہ، ان کے پاس سہولتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ بھوکے رہ کے بھی گزارا کرتے ہیں، ان پر خزانے کھول دو۔ چنانچہ خریدا گیا لوگوں کو۔ یہ میں آپ کو پوری اور مزید تفصیل میں سناؤں چاہوں گا گا کہ لازمی سنائی جائے نا علامہ صاحب، جس طرح بھی آپ نے فرمایا نا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں گر ہو خامی تو سب کچھ نہ ہو۔ نامکمل۔ اس پہ ہم گفتگو کریں گے کس طرح یہ معاملہ آگے چلا۔ ناظرین کرام، بہت ہی دلچسپ موضوع ہے اور یقینی طور پہ اس کے بارے میں علم رکھنا اور علم حاصل کرنا آپ کے لیے اور میرے لیے، ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو ختم نبوت پہ بات ہو رہی ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔